الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. حاضر جمعہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اسلام اور ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا کی. اس پر ہمیں اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے مقام اور اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں مخلوق کی خدمت یا انسانیت کی خدمت یا خدمت خلق، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سن کر کے بات ہضم کر لے جائیں، صرف سننے اور سنانے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جس شوق اور جذبے سے ہم سنتے اور سناتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. مخلوق کی خدمت یا خدمت خلق یہ سماج کا یا معاشرے کا یا مسلم سوسائٹی کے لیے ہر ماحول میں، ہر موسم میں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس حیثیت سے رکھا ہے، چاہے ہم مالی اعتبار سے اچھے ہوں یعنی مالدار ہوں، یا صحت و تندرستی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دولت عطا کی ہے، ہم صحت مند ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فرصت کی گھڑی عطا کی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جسمانی طاقت دی ہے. ہر ناحیے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے جیسی قربانی کی ضرورت پڑے ہم سب کو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تیار رہنا چاہیے. مالی مدد کرنا چاہیے، یہ ہے مخلوق کی خدمت. اچھی گفتگو کرنا، مسلمانوں سے میل جول رکھنا،
اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، مالی مدد کرنا، یا وقت کی ضرورت جہاں پڑ رہی وہاں پہ اپنا وقت دینا، اور جہاں اپنی طاقت کی ضرورت ہے وہاں اپنی طاقت سے لوہا منوانا، اور اپنے غریب بھائی یا غریب رشتے دار یا کمزور مسلمان کی مدد کرنا، یہ ہم سب کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے۔ وہ انسان کیا کہلائے، وہ انسان کیا کہلائے جس کے دل میں ہمدردی نہ ہو اپنے بھائی کے تعلق سے، یا مسلمانوں کے تعلق سے، یا انسانوں کے تعلق سے، یا اللہ کی کسی بھی مخلوق کے تعلق سے اس کے دل میں ہمدردی نہ ہو، اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ انسان وہ کہلاتا ہے جس کے دل میں جگر ہوتا ہے، جس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے خیرخواہی ہوتی ہے، اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو نان مسلم ہو، ہر ایک کے تعلق سے مراتب کشادہ ہونا چاہیے۔ خدمت خلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی خدمت کی جائے، ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کی خدمت کرنا ہمارے لیے ترجیح حاصل ہونی چاہیے، اس کو مقدم اور فوقیت درجہ دینا چاہیے، لیکن خدمت خلق میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، یا انسان ہو، جانور ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اس کے تعلق ہمارے طرف خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جس کے دل میں ہمدردی نہ ہو، غریب اور مسکین کی مدد کے تعلق سے خیر خواہی نہ ہو، اچھا جذبہ نہ ہو، یہ تو کافرانہ مزاج ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ کبھی نہیں ہو سکتی ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں فرمایا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس آدمی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کو دھتکارتا ہے، یتیموں کا احترام اور یتیموں کی تعظیم اور یتیموں کے تعلق سے ہمدردی نہیں پیدا کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یتیموں کو دھتکارنے اور مسکینوں کا خیال نہ رکھنا، ان کے کھانے اور پینے کا صحیح انتظام نہ رکھنا، ان کا خیال نہ رکھنے والے کو یہ کافروں کی سوچ بتلائی ہے۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایماندار ہونے کے تعلق سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج کے اور معاشرے کے لوگوں کے تعلق سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اس کی مدد اور اس کا سپورٹ مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، یا اسی طریقے سے وقت کے اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے اس کے سپورٹ کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہی ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق کی خدمت کے حوالے سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، کہ میں مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں، اس کی ضرورت کو پوری کروں، یعنی میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر کے اس کی مدد کروں، اس کے کام آؤں۔ احب الیہ من اعتکف فی هذا المسجد شہرا، مسجد نبوی میں، اپنی مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ ایک مہینہ اگر اعتکاف کیا جائے مسجد نبوی کے اندر، اور ایک اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہمدردی جتائی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی ضرورت کو پوری کی جائے، تو ضرورت پوری کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف یہ افضل نہیں ہے۔ ایک مہینے کا اعتکاف مدینہ مسجد نبوی کے اندر ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے مدد کروں، اس کا سپورٹ کروں، اس کے کام آؤں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے کے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کے کام آنے، مسلمانوں کی مدد کرنے اور غریب اور کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کا کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بارہا یہ حدیث سنائی جاتی ہے، من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، کہا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے دنیا کے اندر،
جو کسی مومن کی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کے کام آئیں، ہم دنیا میں کسی کے غم کو ہلکا کریں، ہم دنیا میں کسی مسلمان کا سہارا بنے، ہم دنیا کے اندر کسی مسلمان کی سپورٹ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا کی تکلیف دور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، اللہ ہمارے کام آئے، ہم کسی کے ساتھ آسانی کرتے ہیں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو سب دنیا میں کسی تنگدست کے کام آئے اس کے لیے آسانی پیدا کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، چشم پوشی سے کام لے، اس کے گناہ کو، اس کے جرم کو چھپا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے گناہوں کا پردہ ڈالے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتے ہیں، عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر سکون چاہتے ہیں، ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، غریب کا خیال رکھیں، مخلوق اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ مساوات، ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ سلوک کریں گے، ہم جیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر آسانی کرتے ہیں، اللہ آسانی کرے گا، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ مدد کرے گا، ہم ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا، ہم دنیا کے اندر کسی کے ساتھ آسانی مدد کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت کے اندر خیر خواہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ جیسا کہ اس حدیث کی طرف دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو واقعہ ہے، ایک زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا، جو کتا تڑپ رہا تھا، بلبلا رہا تھا، اس عورت نے موتے کے ذریعے سے کنویں سے چشمے سے پانی نکال کر کے تڑپتے ہوئے نجس جانور کو، دنیا کا سب سے نجس جانور ناپاک جانور کتا ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ اس کو دھلا جائے گا، ایک مرتبہ مٹی دھلا جائے گا۔ اس کتے کے ساتھ اس عورت نے خیر خواہی کی، اس کی جان بچائی، پانی پلایا، اللہ رب العالمین اس بدکار عورت کو معاف کر دیا، اس زانیہ اور فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جیسا ہمارا سلوک، یاد رہے بہت اہم بات ہے، جیسا ہمارا سلوک اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جیسا انسانوں کے ساتھ ہمارا کریکٹر اور اخلاق ہوگا، ہم جیسا لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ ہم مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، آسانی کریں گے، اللہ آسانی کرے گا، ہم گناہوں پر پردہ چھپائیں، پردہ ڈالیں گے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، سورہ نور کی اس آیت کو یاد رکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی اپنے رشتہ پر، قسم میں خرچ نہیں کروں گا رشتہ پر، جنہوں نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا تھا، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جس کو کھلاتا ہوں وہی میری بیٹی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے، کہا میں آج کی تاریخ سے راشن پانی بند کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا اے ابوبکر صدیق، اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا لیکن کیا کہا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کر دیں، چھوڑ دیں، لوگوں کا خیال رکھیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، معاف کر دیں۔ کیا یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی ابوبکر صدیق کو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے سنایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کرے۔ سوچیے تو صحیح، ہم جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے، ہم خدمت کریں گے، ہم کام آئیں گے، مدد کریں گے، معاف کریں گے، پردہ پوشی کریں گے، گناہوں کو چھپائیں گے، عیب کو چھپائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ ہم سختی کریں گے، اللہ سختی کرے گا، ہم ایک دوسرے کو ستائیں گے، اللہ ہم کو ستائے گا، ہم ایک دوسرے کی زندگی جہنم بنائیں گے، اللہ تعالیٰ فتنوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔
جیسا ہمارا سلوک انسانوں کے ساتھ ہوگا، سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ویسا ہی سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو کاروبار کرتا تھا، بزنس مین تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتا تھا دیکھو میرا کریکٹر یہ ہے کہ میں ایک دوسرے کو قرض دیتا ہوں، اللہ نے اس کو مال سے نوازا، آج بزنس مین ہوں، تجارت کرتا ہوں، مال ہے، دولت ہے، میں قرض دیتا ہوں، میں قرض دیتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے والا غریب ہے، قرض نہیں دے پائے گا، اس کے لیے مشکل ہے، 1 مہینے کا وعدہ کیا 2 مہینے میں نہیں دے پا رہا ہے، میں ایسے غریب کے قرض کو معاف کر دیتا ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بلا کے کیا کہتا ہے کہ میں بزنس مین ہوں، اللہ نے مجھ کو مال سے نوازا ہے، میں لوگوں کو قرض دیتا ہوں، غریب کو قرض دیتا ہوں، اگر وہ نہیں دے پاتا ہے تو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں، چلو جب ہوگا دے دیتا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو، نوجوانوں کو بلا کر کے نصیحت کی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب دے دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ آدمی خود کہتا تھا کہ ہم ایسا اچھا سلوک جو کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قرض کو معاف کر رہے ہیں، ہم اپنے قرض کو چھوڑ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، سہولت پیدا کر رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہی معاف کر دے۔ اللہ نے جب اس کا حساب و کتاب لیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب و کتاب لیا تو اس کے اس نیکی کو اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ قرض دیتا تھا اور لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، قرض دینے کے بعد لوگوں کو مہلت دیتا تھا، قرض دینے کے بعد لوگوں کا خیال رکھتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا، ظلم نہیں ڈھاتا تھا، ذلیل نہیں کرتا تھا، بلکہ نرمی کے ساتھ مطالبہ کرتا تھا، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں اگر اس کے سامنے دقت اور پریشانی ہوتی تھی، غربت و محتاجی ہوتی تھی تو معاف کر دیتا تھا یا اس کی مہلت دے دیتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من انظر محسنا او وضع عنہ، جو کسی کے قرض کو معاف کر دے یا اس کے قرض کی ادائیگی میں دشواری جو ہو رہی ہے اس میں مہلت دے دے، اضلہ اللہ فی ظلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنے سماج کے غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرمی سے پیش آئیں، اچھی زبان کا استعمال کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ سہولت پیدا کریں، ان کی مدد کریں۔ اگر ہم نے ان کو قرض دیا، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج کا ہمارا بھائی ہے، ہمارے سماج کا، ہمارے گاؤں کا آدمی ہے، اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں بن رہا ہے، ہم معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، سماج اور معاشرے میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نفع بخش بنیں، فائدے مند بنیں، سود مند بنیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بھلائی کرنے والے بنیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے ہیں تو کام بگاڑنا نہیں چاہیے، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں تو برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق کی خدمت کے حوالے سے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ سوچئے ایک غریب آدمی کی عزت کی جائے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، ہم اس کے گھر جائیں، اس سے اس کی حال چال پوچھیں، اس کے دوا علاج کے بارے میں پوچھیں، اس کے حق میں شفا کی دعا کریں، اس کو صحت یابی کی امید دلائیں۔ مریض کی عیادت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جو صبح کے وقت مریض کی عیادت کے لیے جائے اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت مریض کی عیادت کے لیے جائے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، یہ مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اس کے کام آنا ہے۔ جنازے کی نماز کو دیکھ لیجیے، مخلوق کی خدمت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں حاضر ہو، جنازے کی نماز پڑھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جنازے کی نماز کے ساتھ تدفین میں حاضر ہوتا ہے، مٹی دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا کہ 2 قرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 عظیم پہاڑ جیسے ثواب۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ بے پناہ ثواب عطا کرتا ہے مخلوق کی خدمت کرنے کے حوالے سے۔ سلام کو دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک طریقے سے خدمت ہے، محبت کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے۔ ایک آدمی اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنہ، کہا تین واشار الی الصداقۃ والوسطی، کہا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ 20 کی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں نبی علیہ السلام اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا، وہ دونوں جنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طریقے سے بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، یا ایسی وہ جو عورتیں بیوہ مطلقہ ہیں، ان کو طلاق دے دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السائل الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو مسکین کی مدد کرے یا اس طریقے سے بیوہ عورت کی مدد کرے، اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس آدمی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دنوں رات وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القائم اللیل، گویا کہ پوری رات قیام اللیل اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الصائم بالنہار، گویا کہ وہ دن بھر روزہ رکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، جب وہ اپنے شہر سے مصر سے بھاگ کر کے مدین پہنچے تھے، وہاں پہ دیکھا کہ گھاٹ پر جہاں لوگ چشمے میں پانی پیتے ہیں وہاں پہ عورتیں کھڑی ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور سامنے اور مردوں کی جماعت ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر کے ان دو عورتوں کے جانوروں کو اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا تھا، ان کی خدمت کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کو نبوت ملی، آپ سمجھ نہیں پائے، آپ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تسلی دی؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کے ساتھ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کو کما کے دیتے ہیں، مہمانوں کی اچھی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو درمادہ ہیں بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، اور کمزوروں کو اور مسکینوں کو اور جو غریب ہیں ان کے آپ کام آتے ہیں، جو بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ آدمی جو سماج کے اندر یا سماج کے مسلمانوں کا یا سماج کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، یا ان کی خدمت کرنے والا ہو، ان کی مدد کرنے والا ہو، ان کے کام آنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھتا ہے، خوشحال رکھتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مال کے اندر، اولاد کے اندر، گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا ہم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ہم توحید والے ہیں، توحید و سنت والے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنے۔ اسلام اسی راستے سے پھیلا ہے، اسلام اسی اچھے اخلاق اور خدمت خلق کے راستے سے پھیلا ہے۔ یاد رہے اسلام کی بنیاد عقیدوں پر ہے، لیکن عقیدے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، عقیدے سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام جو ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ جو پھیل رہا ہے وہ اسی خدمت خلق کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے سماج کے غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ مگر آج کا سماج بالکل سڑا ہوا سماج ہے، جتنے لوگ ہیں اتنے قسم کا مزاج بنا ہوا ہے، کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نام کوئی چیز نہیں ہے، ان کی زبان تو بے لگام ہے، کسی ادب و احترام کو جانتے ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے مردوں کی جماعت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک معاملہ ہماری ماں اور بہنوں کا ہے۔ زبان اتنی خطرناک ہے، اتنا زہر ہے کہ سانپ کے اندر وہ زہر نہیں ہے جو ہماری زبانوں کے اندر یا ہماری خواتین کی زبانوں کے اندر جو زہر پھیلا ہوا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو محفوظ بچانے کے لیے اور اپنی آخرت کو محفوظ رکھنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اپنے عوام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔